صاحب قبلہ کو کرسی خطابت پر آنے کی دعوت دے رہا ہوں۔ حضور اعلیٰ حضرت اشرف میاں احمد شفیع غوث اعظم جنہیں کہا جاتا ہے، حضور مخدوم پاک کی شان میں یوں عرض کرتے ہیں، جہاں میں ہے بڑا شہرہ ولایت ہو تو ایسی ہو، جہاں میں ہے بڑا شہرہ ولایت ہو تو ایسی ہو، ملایا حق سے لاکھوں کو ہدایت ہو تو ایسی ہو، ملایا حق سے لاکھوں کو ہدایت ہو تو ایسی ہو، اور جہاں جس نے پکارا وہی ہوئی مشکل آسان، جہاں جس نے پکارا وہی ہوئی مشکل آسان، غلاموں پر آقا کی عنایت ہو تو ایسی ہو، غلاموں پر آقا کی عنایت ہو تو ایسی ہو۔ اور ہم شفیع غوث اعظم حضور اعلیٰ حضرت اشرف میاں علیہ رحمہ فرماتے ہیں، پہلے تھے شہ سمنا پھر ہوئے کونین کے سرور، پہلے تھے شہ سمنا پھر ہوئے کونین کے سرور، ہدایت ہو تو ایسی ہو، نہایت ہو تو ایسی ہو، ہدایت ہو تو ایسی ہو، نہایت ہو تو ایسی ہو۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت کی گونج میں ہم کرتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا صادق حسن صاحب صاحب قبلہ، فیضان مخدوم اشرف، فیضان استاد الہند، فیضان اولیاء کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمد لله الذي فضل سيدنا ونبينا ومولانا ومأوانا وملجانا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا ومخدومنا ومرشدنا وأشرفنا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا، صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ نادي عليك المظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب، كل هم وغم سينجلي برحمتك يا الله وبنبوتك يا رسول الله وبولايتك يا علي يا علي يا علي۔ غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے، قبلہ دی مددے، کعبہ ایمہ مددے۔ حضور آپ کا نام ہے وہ اسم اعظم کے مٹ جاتے ہیں جس سے درد اور غم، وظیفہ ہے میرا ہر لحظہ ہر دم بکرداب بلا افتاد کشتی، مدد دنیا علی الدین چشتی، مدد دنیا علی الدین چشتی، مدد دنیا علی الدین چشتی، یا مرشد برحق۔ واجب الاحترام گلشن علوی، گلزار فاطمی کے مہکے مہکے پھول آل رسول، حضرات سادات کرام، علماء ذوی احترام،
برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دل کی عطا گہرائیوں سے مشکور ہوں محب گرامی افتخار گجرات حضرت اللہ مولانا نظام الدین مصباحی صاحب دامت برکات العالیہ کا، جنہوں نے جو اس عظیم محفل میں شرکت کا شرف بخشا۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبتوں کو قائم رکھے اور دونوں جہان میں اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ میں علماء جلوسن کا بھی شکر گزار ہوں، خصوصاً سادات کرام کا، کہ جو اتنی عظیم محفل میں اپنی دعاؤں سے ہمیں نواز رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمریں دراز فرمائے اور ان کا سایہ ہم پر دراز سے دراز تک فرمائے۔ دو عظیم شخصیتوں کے تعلق سے ذکر ہونا ہے۔ ایک فخر اولیاء مخدوم سمنا، اور دوسری ذات فخر علماء و اولیاء۔ وہ عظیم ذات کہ جن کے شاگرد مسجد حرام کے امام ہوا کرتے تھے، تاریخ شہید، جن کے شاگرد علامہ صبغت اللہ بروجی جیسے مسجد نبوی میں درس حدیث دیا کرتے تھے، اور وہ عظیم بارگاہ کہ وقت کا محدث علی الاطلاق شاہ عبد الحق محدث دہلوی 1 سال تک جس کی خدمت میں بیٹھے رہے، استاد الہند شاہ سید وجیہ الدین علوی گجراتی، جن کا سب سے بڑا مدرسہ ہندوستان میں، جہاں کے بڑے بڑے پڑھنے والے بڑے بڑے شاگرد مولانا اسحاق بھروچی، جنہوں نے سب سے پہلے بھروچ میں ایک بورڈنگ شروع کی تھی، بورڈنگ مدرسہ اس کو کہتے ہیں، شروعات بھروچ میں ہوئی۔ اسحاق کی بورڈنگ انگریزوں کے زمانے سے موجود ہے۔ ایسے بڑے بڑے شاگرد آپ کے رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی میرے بعد ایک ابھرتے خطیب فاضل نوجوان حضرت اللہ مولانا اشفاق مصباحی صاحب، جنہوں نے اپنا علمی سفر اپنے وطن چاچڑے سے شروع کیا، پھر جامعۃ الاشرفیہ مبارک پور گئے، وہاں پہ پڑھے اور کافی قابلیت حاصل کرنے کے بعد ویسٹ انڈیز کی سرزمین پر انہوں نے دین کی خدمت کی، اور فی الحال وہ انگلینڈ سے واپس آئے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد پھر وہ واپس چلے جائیں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اور انہیں ترقی عطا فرمائے۔ بہترین خطیب ہیں الحمدللہ، وہ اردو میں بھی بہترین خطاب کرتے ہیں اور انگلش پر بھی آپ کو اچھا عبور ہے، یعنی انگریزی میں بہترین خطاب کرتے ہیں۔ انگلینڈ میں اور ویسٹ انڈیز میں آپ انگلش میں خطاب کرتے تھے، یوٹیوب پر آپ کی انگلش میں خطاب آپ کو مل جائیں گے۔ تو وہ انشاءاللہ ہمارے بعد آئیں گے۔ میں چاہوں گا کہ میرا بھی زیادہ وقت میں ان کو دے دوں، کیونکہ آپ مجھے اکثر سنتے رہتے ہیں اور ان کو انشاءاللہ ہم سنیں گے تو اور زیادہ آپ کو وقت ملے۔ میں تھوڑی دیر بس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حاضر ہوا ہوں۔ تو دو عظیم شخصیتیں ہیں، ایک تو مخدوم سمنا ہے، جن کا فیضان خاص ہمارے اوپر بھی ہے، کہ جنہوں نے گجرات کی سرزمین پر حضور محدث اعظم ہند کو بھیجا، اور انہوں نے حضور محدث اعظم ہند نے حضور شیخ الاسلام اور غازی ملت جیسی شخصیت ہمیں عطا فرمائی۔
بڑی نظر کرم ہے ہندوستان پر، یہ ہمارے خطے پر خاص کر مخدوم سمنا، کیونکہ حضور محدث اعظم گجرات میں آئے، ہمارے بھروچ ضلع میں، جس وقت گاڑیاں نہیں تھی، گاڑی میں گھوڑا بیل گاڑی میں بیٹھ کے جاتے تھے، گھومتے تھے، مناظرے ہوئے یہاں پہ، تاریخ ہے ان کی حضور محدث اعظم، اور الحمدللہ ان کے شہزادے بھی جو شیخ الاسلام ابھی آ کے گئے ہمارے دیار، ان کا والد صاحب کا جو مشن تھا وہ لے کر پھر وہ آئے ہیں، اور امید ہے کہ ان کے فرزندان جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ ان کا بھی سایہ ہم پر قائم و دائم رہے گا۔ تو یہ مخدوم پاک کا بڑا کرم، بڑا فیضان ہے ہم پر انشاءاللہ۔ تھوڑی دیر چونکہ بہت مشہور ذات ہیں، چند حیات مقدس کے پہلوں پر میں گفتگو کروں گا تھوڑی دیر کے لیے۔ اس سے پیشتر میں چاہتا ہوں کہ سب مل کے ایک بار مخدوم پاک کی بارگاہ میں التجا کر لیں جو مشہور ہیں۔ اس سے پیشتر درود و سلام پیش کر اپنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا محمد وعلی مل کے، چونکہ مخدوم پاک کو منا رہے ہیں، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم مانگے، مل کے التجا کریں۔ سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر، حرمت روح پیمبر، یک نظر کن سوئے ماں، سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر، یک نظر کن سوئے ماں۔ آخری بس ایک شعر محبت سے پڑھ لیتے ہم لوگ۔ آ گئے ہیں اب عداوت پر بہت اہل زمن، ہاں بہت اہل زمن، ایک میں ہوں ناتوا اور لاکھ ہے رنجوں میں ہم، لاکھ ہے رنجوں میں ہم، سید ناتوا کی، سید ناتوا کی سن لو ایک التجا، سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر، یک نظر کن سوئے ماں۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور درود و سلام پیش کریں۔ اللہ صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کرو ہم پر مہربانی میرے مخدوم سمنا، دور کر دو ہر پریشانی میرے مخدوم، چونکہ یہ وقت بہت نازک چل رہا ہے، مشکل اور پریشانیوں کا وقت ہے۔ التجا کریں کہ میرے محبوب آپ کے چاہنے والے بڑے پریشان ہیں، نظر کرم کیجئے، چونکہ آپ کے دربار میں بھوت پلیت آسیر جادو کے اثرات والے آتے ہیں، الحمدللہ وہاں سے شفا یاب ہو کر جاتے ہیں۔ حالات نے دو چار کر دیا ہمیں کہ ہم حاضر تو نہیں ہو سکتے، لیکن عشق مال کا محتاج نہیں، عشق وسائل کا محتاج نہیں، ہمارا جسم نہیں جا سکتا ہے لیکن روح ضرور جا سکتا ہے۔ بس روحانی حاضری کیجئے، روحانی حاضری ہو جائے دربار مخدوم سینا میں، دل کا تصور ذہن و خیال میں مخدوم پاک کا روزہ رکھ کر حاضری دیجئے، انشاءاللہ گھر بیٹھے مشکل آسان ہو جائے گا۔ کرو ہم پر مہربانی میرے مخدوم سمنانی، دور کر دو ہر پریشانی میرے مخدوم سمنانی، اور آٹھوں پہر دیتا ہے شفا، آٹھوں پہر دیتا ہے شفا، تیرے نیل کا پانی میرے مخدوم سمنانی۔ اور یہ تو صابر پاک کا صدقہ ہے ورنہ، یہ تو صابر پاک کا صدقہ ہے ورنہ، کہاں آپ کا در اور کہاں صادق دہگامی، کہاں آپ کا در اور کہاں صادق دہگامی۔
اللہ تعالیٰ ان محبتوں کو قائم و دائم رکھے اور حضور مخدوم سمنا کے فیوز و برکات سے تمام عالم اسلام کو مالا مال فرمائے۔ حضرات گرامی، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت حالات کیسے ہیں، لوگ کرسی حاصل کرنے کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں، اور یہ حالات آج کے نہیں ہیں۔ اب تاریخ پڑھیے، بہت دور جائیے نہ جائیے، بہت نزدیک سے بھی مطالعہ کر لیجئے۔ محرم الحرام کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، اقتدار کی بھوک، حکومت کی لالچ اور سیاست کا نشہ کس قدر انسان کو مدہوش کر دیتا ہے۔ ایک نادان اپنا اقتدار قائم کرنے کے لیے نبی کی آل تک کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کربلا کا واقعہ کیا آپ کے سامنے نہیں ہے؟ کیا وہ اقتدار کی لڑائی نہیں تھی؟ کیا وہ حکومت کی لڑائی نہیں تھی؟ دو جملے میں کہہ رہا ہوں، غور سے سن لیجئے گا، یزیدی مشن کیا ہے اور حسین مشن کیا ہے۔ بہت غور سے دو جملے کہہ رہا ہوں، میں آگے نہیں۔ مولانا ایوب صاحب تشریف لائیے، جامع مسجد کے خطیب امام صاحب ہیں، آپ کی جگہ ادھر ہے، تشریف لائیے۔ مشن یزید یہ تھا، غور سے سید صاحب، کہ اولاد نبی میرے ہاتھ چومے۔ مشن یزید یہ تھا کہ اولاد نبی نیچے بیٹھے، میں کرسی پہ بیٹھے۔ بہت غور سے سنیے گا، کسی کو اگر پس منظر نہ آیا ہو یاد تو پھر دیکھ لے، کیونکہ زمانہ بدل رہا ہے، حالات خراب ہو رہے ہیں، یزیدیت پھر سر اٹھا رہی ہے، اس لیے ہمیں یاد دلانا پڑ رہا ہے کہ دوستو یزیدی مشن کو یاد کرو۔ یزید یہ چاہتا تھا نبی کی اولاد ہماری مرید ہو، ہم نبی کی اولاد کے پیر بنے، یہی تو مسئلہ تھا۔ حسین میری بیعت کرے، میں حسین کی بیعت۔ یزید یہ چاہتا تھا کرسی پہ میں بیٹھوں، نبی کی اولاد نیچے بیٹھے۔ یزید یہ چاہتا تھا کہ حسین میرے غلام ہو اور میں حسین کا آقا بنوں۔ یہ یزیدی مشن ہے، یزیدی۔ صدیق کا مشن کیا تھا؟ عمر کا مشن کیا تھا؟ عثمان کا مشن کیا تھا؟ ارے قربان جاؤ ان کی عظمتوں پر، وہ حسین کی کتنی عزت کرتے ہیں۔ ارے عمر فاروق اعظم نے جب حضرت حسین سے گفتگو کی تو فرمایا تھا، اے حسین میرے سر پہ جو بال ہیں وہ بھی آل نبی کی برکت سے۔ ارے وہ تھے مشن یعقوب کا مشن عمر، وہ اہل بیت کی تعظیم والے، اوپر تم بیٹھو نیچے ہم بیٹھے، ہاتھ ہم تمہارے چومے۔ یہ مشن ہے محبت کا۔ اور یزیدی یہ چاہتے تھے کہ حسین ہمارا غلام ہو جائے، نبی کی آل ہماری غلام ہو جائے، ہم اوپر بیٹھے کرسی پر۔ یہ کرسی کی لڑائی بڑے دنوں سے چلی آ رہی ہے۔ اگر آپ مطالعہ کریں اتہاس کا تو ہندوستان کا اتہاس بھی پڑا ہے مغلوں کا، آپ پڑھیے تو آپ حسرت میں پڑ جائیں گے، افسوس کریں گے کاش میں نے نہ پڑھا ہوتا۔ اس اقتدار کی کرسی کو حاصل کرنے کے لیے باپ نے بیٹے کو مارا، سگی ماں نے اپنے بیٹے کو زہر دے دیا۔ اس کرسی کو حاصل کرنے کے لیے بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا۔ اب پڑھیے تاریخ، میں یہ نہیں کہتا کہ صرف مغلوں کی تاریخ پڑھیے، تاریخ آپ پڑھیے عباسیوں کی، تاریخ پڑھیے آپ سلجوکیوں کی، سلجوکوں کی تاریخ پڑھیے آپ، تاریخ خلافت عثمانی کی۔ اس کرسی کی اقتدار کی کرسی کو حاصل کرنے کے لیے کتنے کھیل کھیلے گئے، کتنوں کی جانیں لی گئی، اور آج بھی وہی ہو رہا۔ لوگ کرسی حاصل کرنے کے لیے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے، حکومت حاصل کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مروا دیتے ہیں۔ قوم موت کا زہر پلایا جا رہا ہے، لوگوں کو مروا دیا جا رہا، یہ سب کرسی کا تو چکر۔ ہم اتنی لمبی تاریخ پڑھتے ہیں، لوگ کرسی کے لیے کیا کیا کرتے ہیں، لوگ حکومت حاصل کرنے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں، تخت و تاج حاصل کرنے کے لیے کتنے گندے کھیل کھیلتے ہیں، لیکن قربان اس کی عظمتوں پر کہ اس زمین پر ایک ایسا فقیر گزرا جو وقت کا شہنشاہ تھا لیکن کرسی کو لات مارتی۔
جس کے سر پر بھی شہنشاہی تاج تھا لیکن اتار دیا، وہ بھی مسند پر بیٹھتا تھا لیکن بوریاں نشین ہو گیا۔ جس حکومت کو پانے کے لیے اتنے چکر لوگ چلاتے ہیں، اس زمین میں ایک ایسے مٹمٹے مجاہد کو دیکھا کہ جس نے اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اپنا تخت بھی چھوڑ دیا، اپنا تاج بھی چھوڑ دیا، یہاں تک کہ اپنا خاندان بھی۔ اب جس ہندوستان کے مسلمانوں کی بھلائی کے لیے مخدوم پاک نے سب کچھ چھوڑ دیا ہو، اگر وہ ہندوستانی انہیں بھول جائے تو یہ غداری نہیں تو کیا ہے؟ اتنا بڑا احسان جس نے کیا ہو، کبھی چھوڑ کے دکھاؤ اپنا گھر دین کے لیے، چھوڑ کے دکھاؤ اپنا وطن دین کے لیے۔ ہم گھر چھوڑے تو اپنی فائدے کے لیے، اپنی روزی روٹی کے لیے، لیکن مخدوم پاک شہنشاہ تھے، انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا تو ہندوستانیوں کی بھلائی کے لیے۔ ہندوستانیوں تمہاری قسمت پہ ناز کرو کہ ایک مخدوم اپنی شہنشاہی چھوڑ رہا ہے تو تمہارے لیے، اور ایک غریب نواز ہے جن کو میرے نبی خود بھیج رہے ہیں تمہارے لیے۔ ہندوستانیوں فخر سے کہو ہم ہندوستانی، فخر سے کہو کہ ہم ہندوستانی ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں اس ملک میں پیدا کیا ہے جس ملک میں اللہ نے سب سے پہلا اپنا نبی بھیجا ہے۔ آدم علیہ السلام اس ملک میں آئے سب سے پہلے۔ یہ وہ مقدس ملک ہے جس کے بارے میں سرکار فرمایا کرتے تھے، مجھے ہندوستان سے محبت کی خوشبو آیا، مجھے ہندوستان سے وفا کی خوشبو آیا کرتی ہے۔ یہ وہ ملک ہندوستان ہے، وہ وفا کیا تھی، وہ محبت کیا تھی؟ اس محبت کا نام مخدوم سمنا ہے، اس محبت کا نام وجیہ الدین گجراتی ہے، اس محبت کا نام مخدوم خلیل صابری ہے، اس محبت کا نام نظام الدین محبوب الہی ہے۔ وہ اولیاء کرام کی مقدس محبت تھی اور ان کی خوشبو تھی جس سے سرکار خوش ہوئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جسے محسوس کرتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ آج ایک پنچایت کی چھوٹی سی کرسی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، نگر پالیکا کے سرجدہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اور میرے مخدوم نے سمنان کی سلطنت کو چھوڑا۔ غور کرو، سوچو، یہ کوئی معمولی قربانی؟ آج اگر ہم ان کے نام پر ایک تو جلسے کر کے چند گھنٹے بھی ڈالے تو کوئی بڑی قربانی نہیں ہوئی، نہ ان کی قربانیوں کا بدلہ ہو سکتا ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں مخدوم ہم بھی آپ کے شکر گزار ہیں، یہ ضرور ہو سکتا ہے۔ اور میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں جلسے کو رکھنے والے، جلسے کو کا انعقاد کرنے والے اور جلسے میں شامل ہونے والوں کو کہ آج مخدوم پاک کے دربار میں تو ہم نہ حاضر نہ ہو سکے، لیکن یہاں سے روحانی حاضری کر کے ہم نے مخدوم پاک کے نظر فیض نظر کو حاصل کر لیا ہے، کیونکہ ولی کی نگاہیں مزار تک محدود نہیں رہتی، بلکہ جہاں ان کو یاد کیا جاتا ہے وہاں تک وہ دیکھ لیا کرتے ہیں۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ نگاہ ولایت ہمیں دیکھ رہی ہے، ہمیں پورا یقین ہے۔ وہ مخدوم پاک، وہ مخدوم سمنا علیہ رحمت و رضوان سمنان میں پیدا ہوئے۔ سمنان جو ہے وہ ایران کا ایک مشہور قدیم شہر جو پہاڑوں کے بیچ میں بہت خوبصورت۔ اس زمانے میں وہاں حکومت تھی حضرت سید سلطان ابراہیم علیہ رحمت و رضوان اپنی بیوی کے ساتھ اپنے باغ میں فجر کی نماز کے بعد تشریف فرما تھے۔ بہت مختصر انداز میں عرض کرنا چاہتا ہوں، گھر میں بیٹیاں موجود تھی لیکن وارث نہیں تھا جو اس سلطنت کو قائم رکھ سکے۔ فکر تھی کہ ایک بیٹا بھی ہو جائے جو علمی وراثت ہے اسے بھی قائم رکھے، جو حکومتی وراثت ہے وہ بھی قائم رکھے۔ اچانک دیکھا تو شاہی باغ میں
ایک مجذوب جن کا نام ابراہیم تھا تشریف فرما، دیکھ کر آپ حیران ہو گئے، کیونکہ کوئی معمولی گھر نہیں تھا، یہ شاہی محل تھا اور شاہی باغ تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ بادشاہ کے محلوں میں اجنبی کی جانے کی اجازت نہیں ہوتی، اور اگر جا بھی جائے تو بغیر اجازت نہیں جا سکتے، دربان پہلے اجازت مانگتا ہے بادشاہ سے، اور بادشاہ جب اجازت دیتے ہیں تب کوئی اندر آتا ہے، لیکن ابراہیم مجذوب کو جب بغیر اجازت کے اندر دیکھا تو آپ کو حیرت ہوئی کہ یہ بغیر اجازت کیسے اندر آ گئے، لیکن جب نظر پڑی تو ولی را ولی نشناسا، ولی کو ولی پہچانتا، پہچان لیا یہ تو اونچے درجے والے ہیں، محبت سے بٹھایا، باغوں میں سے انگور اور جو پھل تھے وہ خدمت میں پیش کیے، تھے شہنشاہ، لیکن ولیوں کا احترام تھا، ولیوں سے محبت کرتے تھے، اور آج تک کیلے بیچتا ہے اور کہتا ہے پتھروں میں کیا رکھا ہے۔ آپ دیکھیں گے ایسے بیوقوف اور بیہودہ لوگ بھی جن کی حیثیت نہیں ہے کہ وہی ولیوں کے دربار کے تعلق سے سوچ سکتے، وہ آج ولیوں پہ بولے اٹھا رہے ہیں، لیکن ایک ولی ایک شہنشاہ ہے، لیکن ولی کی تعظیم دیکھو، اپنے شاہی گدی پہ بٹھایا، مسند پہ کھڑے ہو گئے، ادب کے ساتھ کھانا پیش کیا، جو کچھ بھی خدمت ہو سکتی سب کی۔ یاد رکھو جب کوئی ولی کی خدمت کرتا ہے تو اللہ اس کے درجوں کو بلند کر دیتا ہے، اس کو بدلہ ضرور نصیب ہوتا ہے۔ اور پھر بات آئے نبی کی آل کی، مصطفیٰ کی اولاد اور خدمت کر دو، سرکار فرماتے اگر کسی نے دنیا میں میری آل کے ساتھ کوئی بھلائی اور احسان کر دیا، اگر دنیا میں اس میری اولاد نے اس احسان کا بدلہ چکا دیا تو سبحان اللہ، اور اگر نہ چکا سکا تو گھبرا نہیں، کل قیامت کے دن محمد رسول اللہ بدلہ دے۔ یہ خاندان دنیا میں صرف ایسا ہے جس کے ساتھ چھوٹی بھی بھلائی کرو تو دنیا میں نہیں تو قیامت میں بدلہ ضرور ملنے والا۔ میرے دوست اور عزیزو، سلطان ابراہیم کی خدمت کو دیکھ کر ابراہیم مجذوب خوش ہو گئے، کہا بڑی خدمت کر رہے ہیں، لگتا ہے تمہیں بیٹا چاہیے۔ اللہ والے تھے، بڑی خدمت کر رہے ہیں، ہاں سرکار ایک وارث مل جائے، میری سلطنت بھی سنبھالے اور علمی وراثت ہے وہ بھی سنبھالے۔ کہا یہ سودا تھوڑا مہنگا پڑے گا، کیونکہ مجذوب تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ مجذوب جو ہوتے ہیں وہ دنیا انہیں پاگل سمجھتی ہے۔ حدیث پاک میں آیا کہ ان کے بال بکھرے رہتے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے، حدیث ہے پھٹے پرانے کپڑے رہتے ہیں، یہاں تک کہ کیچڑ میں پڑے رہتے ہیں، لیکن اتنے مقام اونچے والے مقام والے ہوتے ہیں کہ جب وہ کچھ بولتے ہیں تو فوراً اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ یہ مجذوبوں کی پہچان ہے۔ کہا یہ سودا مہنگا ہے۔ حضرت سلطان ابراہیم نے کہا سرکار نشاط تو فرمائیے، اگر فقیر سے ہوا تو دے دے گا۔ کہا مجھے 1000 اشرفی چاہیے، جو چلن اس زمانے میں سکوں کا جو رائج تھا وہ سکہ مانگا 1000 اشرفی، کیونکہ سلطان تھے، بادشاہ تھے، حکم کیا دربار کو جلدی سے 1000 اشرفی لے آؤ، لیا، خدمت میں پیش کر دی، سرکار یہ تحفہ ہے، قبول فرمائے، لیا، خوش ہو، مسکرائے، چلو اچھا اللہ تمہیں ایک بیٹا دے، دین کا سپہ سالار دے، دعائیں دی، نکلے، جانے لگے تو سلطان ابراہیم بھی ساتھ۔ دیکھیے یہ ایک طریقہ ہے کہ جب مہمان آئے اسے گھر کے دروازے تک روانہ کیا جائے، جہاں تک آپ کی حد ہے وہاں تک اس کے ساتھ جائے، وہاں سے روانہ کرے۔ سلطان ابراہیم ان کو روانہ کرنے کے لیے باغ سے نکلے، ابراہیم مجذوب نے دیکھا پیچھے، یہ تو پیچھے آ رہا ہے، مسکرائے، اور آگے چلے، دیکھا پیچھے آ رہا ہے، کہا اور بھی چاہیے،
کیا کہا؟ اور بھی چاہیے؟ اب پھر مسکرائے، پھر آگے بڑھے، کہنے لگے جاؤ میں نے ایک بیٹا اور دے دیا، 2 بیٹے تمہارے یہاں ہوں گے اور دونوں کامل ولی ہوں گے، ان میں سے ایک دنیا گھومے گا، دین کا پرچار کرے گا، پرچم اسلام کو دنیا کے ممالک میں گاڑ دے گا، اور اس دعا کے ثمرے کو مخدوم سمنا کہا جاتا ہے۔ چند دنوں کے بعد خوشی کا ماحول ہوا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں سلطان ابراہیم کو بشارت دی، ان کی بیوی کو بشارت دی، تمہارے یہاں بچہ پیدا ہوگا وہ میرا بیٹا ہوگا۔ آقا نے بشارتیں دی اور عالم دین ہوگا، اس کے مقدس ورود کی خوشخبری سنائی، اور اس کے بعد حضرت مخدوم سینا سید محمد اشرف رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد ہوئی سمنان کے اندر۔ آپ بڑے ہوئے، خاندانی روایت، اب جیسے ماں باپ ہوتے ہیں بیٹے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ 4 مہینے 4 سال 4 مہینے 4 دن کی عمر شریف ہوئی، بسم اللہ کھانی ہوئی، اور اس کے بعد پڑھائی شروع ہوئی۔ جب عمر شریف 7 سال کی ہوئی، جانتے ہیں کہ بچہ لباس سے شروع کرتا ہے، ایک زمانہ ہوتا ہے، جب آپ نے قرآن شریف پڑھ لیا تو آپ حفظ کے لیے تشریف فرما ہوئے۔ حفظ قرآن شروع ہوا، عمر ہے صرف 7 سال، اور پورا قرآن مجید 7 سال کی عمر میں 1 سال میں قرأت سبع کے ساتھ حفظ کر لیا۔ 1 سال میں حافظ تو بنے ہوں گے لوگ، لیکن قرأت سبع کے ساتھ بڑا مشکل مسئلہ ہے، لیکن صرف 7 سال کی عمر تھی آپ کی، 1 سال میں قرآن پاک کے حافظ بن گئے۔ پھر آپ دارالعلوم میں گئے، علاء الدولہ وغیرہ بڑے بڑے محدثین سے آپ نے تمام ظاہری علوم کو حاصل کیا جو اس زمانے میں رائج تھے۔ مروجہ علوم جسے کہا جاتا ہے، علم نحو، علم منطق، علم فلسفہ، علم حدیث، فن حدیث، علم تفسیر وغیرہ جتنے علوم تھے، 14 سال کی عمر ہوئی سارے علوم حاصل کر کے سند حاصل کر لیا۔ 15 سال کی عمر ہوئی کہ والد کا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ سلطان ابراہیم کا وصال ظاہر ہو گیا، وصال ہوا، گھر کی ذمہ داری آپ پر آ گئی، نوجوانی کا عالم، اور پورے ملک کی ذمہ داری، صرف گھر کی نہیں، پورے ملک کے سیونت کی ذمہ داری آپ کے سر پر آئی۔ ایک نوجوان 15 سال کو اس کے پاس اگر اتنی بڑی ذمہ داری آئے گی تو کیا ہوگا؟ لیکن مخدوم پاک سلطان ابراہیم کی اولاد تھی۔ آپ مسند پر بیٹھے 10 سال تک، 10 یا 12 سال تک آپ سمنان کے شہنشاہ رہے، آپ سمنان کے بادشاہ رہے، اور انصاف پورے سمنان میں مشہور تھا۔ میرے دوست اور عزیزو، شہنشاہی مل گئی، بادشاہت مل گئی، جس کو حاصل کرنے کے لیے لوگ کیا کیا کر لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے دل کو سکون نہیں تھا، قرار نہیں تھا۔ آپ چاہتے تھے سکون ملے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے رہنمائی فرمائی، فرمایا اس شہنشاہی میں تمہیں سکون نہیں ملے گا، اگر سکون چاہتے ہو تو چھوڑو اور نکل چلو ہندوستان، وہاں کوئی تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ خوشخبری سنا دی گئی، والد محترمہ کے پاس گئے، جا کر کہا کہ آپ مجھے وقف کر لیجئے دین کی خدمت کے لیے، ایک بیٹا تو اللہ نے اور آپ کو دیا ہے عارف، آپ اس سے خدمت لے لیجئے ملک کی، مجھے دین کے لیے وقف کر دیجئے۔
ماں تھی، وہ بھی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کی خادمہ تھی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میری ایک خواہش ہے، ایک ماں کی ممتا ہے کہ میرا بیٹا سمنان سے اگر اللہ کی راہ میں نکلنا چاہتا ہے تو میں اللہ کی راہ کے لیے سونپ رہی ہوں، اپنا حق معاف کر رہی ہوں، لیکن میری تمنا ہے کہ سمنان کا یہ شہنشاہ جب سمنان سے نکلے تو ایک شہنشاہ کی طرح نکلے، ایک بادشاہ کی طرح چلے۔ الغرض آپ شہنشاہی تاج، شہنشاہی لباس، سپاہیوں کے ساتھ، لشکر کے ساتھ، ان کی ماں جہاں تک ساتھ دے سکی ساتھ میں تھی، اس کے بعد لشکر کے ساتھ سمنان سے نکلے بڑی شان و شوکت کے ساتھ اور نکل پڑے۔ پھر اس کے بعد سپاہی واپس ہو گئے، چند ساتھی بھی تھے وہ بھی چلتے رہے، یہاں تک ایک جگہ ہے جہاں پر آپ کے ساتھ صرف 2 ساتھی رہ گئے۔ دیکھیں تاریخوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، کہیں اور ذکر ہو سکتا ہے، لیکن میں نے جو پڑھا ہے 2 ساتھی، ایک رہ گئے آپ کے صرف 2۔ وہ بھی ایک جگہ جب پہنچے تو رات میں ان کو سوتا چھوڑ کے کہ کہیں ان کو کیوں میں تکلیف پہنچاؤں، مجھے میرا مقصد ہے جانا، ہندوستان فلاں جگہ کو جہاں مجھے بلایا گیا مجھے جانا ہے، میں ان کو کیوں تکلیف دوں، تو انہیں کو سوتا ہوا چھوڑ کر آپ تنہا نکل پڑے۔ ہندوستان کی سرزمین پر بنگال میں آئے، جہاں علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے۔ حضرات تھوڑی دیر اب اس سلسلے کا میں فیضان بتاؤں، یہ سلسلہ کیا ہے، مخدوم اشرف کا جو سلسلہ وہ کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے لخت اشتر اپنے بیٹے کو حضرت معین الدین چشتی کو اپنا نائب بنا کر ہندوستان بھیجا، اور ہندوستان میں آپ تشریف لائے تو آپ بغداد سے ایک نوجوان کو لے کر آئے تھے جس کا نام قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ آپ کے مرید بھی تھے، پہلے خلیفہ بھی تھے، آپ کے ساتھ رہے اور آپ کو دلی بھیج دیا گیا۔ سلسلہ چشتیہ شروع ہوا ہندوستان میں، معین الدین چشتی اجمیری اس کے بانی ہندوستان میں، ایسے چشتی سلسلہ تو بہت پہلے سے ہندوستان میں غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مقدس ہاتھوں سے سلسلے کی شروعات ہوئی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے ہاتھ میں گیا، بیعت کے ذریعے سے، خلافت کے ذریعے سے۔ قطب الدین بختیار کاکی کے خلیفہ حضرت فرید الدین گنجے شکر مسعود الودھنی رضی اللہ تعالی، پھر ان کے 2 خلیفہ بہت مشہور، ایک نظام الدین محبوب الہی اور ایک علاء الدین صابر کلیری۔ علاء الدین صابر کلیری جن سے صابری چشتی سلسلہ شروع ہوا، نظام الدین محبوب الہی کے سے جن سے چشتی نظامی سلسلہ شروع ہوا۔ سلسلہ ایک ہی ہے، 2 شاخیں ہوئی، ایک صابری چشتی ہوا، دوسرا نظامی چشتی ہوا۔ بابا فرید گنجے شکر کے 2 مشہور خلیفہ، ایک نظام الدین محبوب الہی، ایک علاء الدین صابر کلیری۔ علاء الدین صابر کلیری آپ کے سگے بانجے بھی تھے۔ نظام الدین محبوب الہی سے سلسلہ چشتیہ نظامیہ شروع ہوا۔ نظام الدین محبوب الہی کے بہت سے خلفاء، چراغ دہلی وغیرہ، اور ان میں سے ایک عظیم ترین خلیفہ جو بہت بڑے عالم دین بھی تھے، جنہیں سراج الدین اخی آئینہ ہند کہا جاتا ہے، وہ ان کو بھیجا گیا بنگال۔ سراج الدین اخی بہت بڑے عالم دین بھی تھے، اور آج درس نظامی میں جو ہدایت النحو پڑھائی جاتی ہے کتاب، فن نحو میں، وہ سراج الدین اخی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، ہدایت النحو۔ انہیں آئینہ ہند بھی کہا جاتا ہے، اور انہی کے خلیفہ تھے علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی بہت نزدیک کا سلسلہ۔ علاء الحق پنڈوی ان کے پیر، سراج الدین اخی ان کے پیر،
نظام الدین محبوب الہی اور ان کے پیر فرید بابا گنج شکر، ان کے پیر قطب الدین بختیار کاکی اور ان کے پیر معین الدین چشتی۔ فیضان وہی ہے، سلسلہ وہی ہے جو غریب نواز کے مقدس ہاتھوں سے چلا۔ 2 سال کا سفر طے کر کے مخدوم سمنا ہے، بہت مختصر سفر گیا ہوا ہے، پہنچ گئے ہندوستان بڑی تیزی کے ساتھ۔ 2 سال جس دن مخدوم اشرف سمنان سے نکلے تھے، اسی دن علاء الحق پنوی نے اپنی خانقاہ میں اعلان کیا تھا ایک سچا عاشق اپنے محب کے پاس آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ راستے میں جہانیہ جہان گشت رحمت اللہ علیہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں، ان سے ملاقات ہوئی، خرقہ محبت بھی دیا، بیعت کرنا بھی چاہا مخدوم اشرف سمنانی نے، لیکن جہانیہ جہان گشت نے فرمایا تو میری قسمت میں نہیں، تو کسی اور کی قسمت میں ہے اور وہ تیرا انتظار کر رہا ہے۔ الغرض وہاں سے بھی بشارت ملی، وقت بالکل قریب آ گیا۔ سیدھے 2 سال کے بعد سفر کے بعد مخدوم سمنا اب پہنچنے والے ہی تھے کہ پیر صاحب علاء الحق پنوی رحمت اللہ علیہ نے خانقاہ میں اعلان کیا، بوئے یار میں آیت مجھے اپنے دوست کی خوشبو آ رہی ہے۔ 2 سال سے جس کا میں انتظار کر رہا ہوں اب وہ میری سرحدوں میں آ چکا ہے، جلدی سے پالکی تیار کرو۔ تاریخوں میں آتا ہے کہ ایک پالکی آپ کے پیر صاحب نے آپ کو دی تھی تبرک کے طور پر، ایک اپنی آپ کی پالکی تھی، کیونکہ اس زمانے میں گاڑیاں تھی نہیں، بڑوں کو پالکیوں میں لے کے لے جاتے تھے، احتراماً ان کو لے جایا کرتے تھے، اس لیے پالکی میں بٹھا کر لے جاتے تھے۔ پیر صاحب نے تبرک ایک پالکی دی تھی، ایک خود کی پالکی میں خود سوار ہوئے، اور پیر صاحب کی پالکی جو تھی اس کو آپ نے خالی رکھا کہ آپ اسے بھی میرے ساتھ لے چلو۔ اپنے شہر سے بالکل باہر، پڑوا سے بالکل باہر سرحد پر انتظار میں کھڑے تھے، دیکھا ایک نورانی صورت والا خوبصورت چہرہ ہے اور عظیم الشان قد و قامت رکھنے والی ایک ذات آ رہی ہے۔ اللہ کی عزت و جلال کی قسم اس منظر کو جب زمین و آسمان نے دیکھا تو رشک کرنے لگے۔ پہلی ملاقات مخدوم پاک 2 سال سے جس کے پاس آنے کے لیے نکلے تھے، پیر 2 سال سے جس کا انتظار کر رہا تھا، اس سے پہلے کبھی ظاہری ملاقات نہیں تھی، لیکن جیسے ہی جہانگیر اشرف سمنانی علاء الحق پنوی کے پاس پہنچے، دست بوسی کی، آپ نے سینے سے لگا تو ایسا لگتا تھا جیسے برسوں سے جان پہچان۔ قریب بیٹھنے والے حیرت میں تھے، یہ 2 مہینے سے، کوئی 6 مہینے سے، کوئی 2 سال سے، کوئی 5 سال سے خانقاہ میں پیر کی خدمت کر رہا تھا، لیکن پیر کی ان کی نزدیکی حاصل نہ ہوئی، پیر سے اتنی قربت نصیب نہ ہوئی جب مخدوم اشرف سمنانی کو پہلی ملاقات میں ہو گئی۔ سینے سے لگایا کہ 2 سال سے میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، 2 سال سے۔ مخدوم اشرف سمنانی رحمت اللہ علیہ نے عرض کی سرکار کیا مجھے جانتے ہیں؟ کیا مجھے، کیونکہ پہلی ملاقات ہے، تو فرمایا بیٹے جب تم سمنان سے نکلے تھے تب سے لے کر اب تک میں تمہارے ساتھ تھا، اکیلے نہیں تھے، میں تمہارے ساتھ تھا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے یہ ہے پیری مریدی، پیر ہو تو ایسا اور مرید ہو تو ایسا، اتنی محبت سے، اور پھر کہ آپ پالکی میں سوار ہو جائیں۔ پیر کو مرید بھی تو ایسا تھا، ادب عرض کرنے لگے سرکار میری کیا حیثیت کہ میں پالکی میں سوار، پیر کے برابر، پیر بھی پالکی میں بھی پالکی۔ تو پیر صاحب نے اصرار کیا اور حکم دیا، کیونکہ الامر فوق الادب کے تحت پیر کا حکم ہوا تو آپ سوار ہو گئے۔ اس نظام حضرت سراج الدین اخی کی پالکی میں آپ کو سوار کیا گیا، پھر خانقاہ آئے، پھر آپ اب خانقاہ میں رہے، آپ خدمت کرتے رہے۔ آج کل تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ پیر صاحب آئے، ہاتھ چوم لیا، 20-25 روپے نذرانہ دے دیا، ہم نے سمجھا کہ ادا ہو گیا،
پوچھو ان لوگوں سے جنہوں نے پیر کی تعظیم بھی کی اور خدمت بھی. غریب نواز حضرت عثمان ہارونی کی خدمت میں 20 سال تک رہے. مخدوم سمنا اپنے پیر کی خدمت میں 12 سال تک رہے. اور جانتے ہیں وہ خدمت کیا تھی؟ مخدوم پاک کھانے کی گرم گرم دیگ اپنے سر پہ اٹھا کے چلتے تھے. ایسے ہی تھوڑے جہانگیر بنا جاتا ہے. جب یہ خدمت ہوئی تو پیر نے چاہا کہ ہر ایک چاہنے والے پیر نے اپنے خاص مرید کو کوئی نہ کوئی لقب دیا ہے. جیسے بابا فرید نے علاؤالدین کو صابر کا لقب دیا ہے نا, محبوب الہی کا نظام الدین کو لقب دیا, تو اس کو بھی کوئی لقب دے. کیا لقب دے؟ شب برات تھی, آپ مراقبہ میں تھے کہ میں اپنے مرید کو محمد اشرف کو کیا لقب دوں, تو مسجد کی ہر دیوار سے آواز آئی جہانگیر جہانگیر, نے جہانگیر کا لقب دو. صبح ہوئی, آپ نے حضرت مخدوم اشرف کو بلایا اور کہا میں تمہیں جہانگیر کا خطاب دیتا ہوں. جہانگیر کا جہان مانے دنیا, گیر مانے پکڑنے والا, دنیا کو قبضے کرنے والا, دنیا کا سفر کرنے والا, دنیا پر حکومت کرنے والا. الغرض یہ لقب حضرت مخدوم سمنا کے پیر سے ملا. آپ کا نام تو اشرف ہے لیکن لقب جہانگیر پیر نے دیا, اس لیے جہانگیر اشرف آپ کو کہا جاتا ہے. اس کے بعد پیر صاحب نے چند سالوں کے بعد کہہ دیا اب ہماری آپ منزل الگ ہو رہی ہے, جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا گیا آپ تشریف لے جائیے. القصہ مختصر, آپ کا چھوٹا شریف کی طرف روانہ. راستے میں جو سفر تھا وہ بہت لمبا تھا اور بہت سارے واقعات. ایک واقعہ میں سنا کر اپنی گفتگو ختم کر لیتا ہوں کہ مخدوم سمنا کو جب اللہ نے ہندوستان میں دین کی خدمت کے لیے بھیجا تو کس قدر طاقتور بنا کر بھیجا. ایک مسجد میں آپ ٹھہرے تو چونکہ فقیر حالت تھی, کچھ نوجوان دیکھا کہ فقیر مسجد میں ٹھہرے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں. جوانی کا جوش تھا, جنون سر پہ سوار تھا, ناشنا تھے مقام ولایت سے. فقیر سمجھ رکھا تھا کہ گلیوں میں مانگنے والے فقیروں کی طرح ہوگا, لیکن یہ تو اللہ کی بارگاہ میں پہنچا ہوا تھا. سوچا مذاق کرتے ہیں کیا کریں. 8-10 نوجوان مل گئے, ایک جنازہ مسجد سے لیا اور ایک نوجوان کو اس میں لیٹا ہے اور کہا دیکھا جب فقیر کا مذاق اڑاتے تو سو جا, تجھے مردہ بنائیں گے. جنازہ لے جائیں گے اور کہیں گے فقیر سے کہ نماز جنازہ پڑھا دو. جب وہ پڑھانے لگے اللہ اکبر کا ایک تکبیر, جب کہے دوسری تکبیر, جب تیسری تکبیر کہے تو کھڑا ہو جانا. پھر ہم چلائیں گے, ہنسیں گے, مذاق کریں گے. دیکھو یہ فقیر ہے کہ جسے معلوم نہیں کہ اندر کون لیٹا ہے. ایک پلان بنایا اللہ کے ولی کو رسوا کرنے کے لیے, مذاق اڑانے کے لیے پلاننگ کی گئی. جنازہ تیار, مخدوم پاک کی بارگاہ میں آئے, ایک جنازہ آ گیا ہے سرکار نماز پڑھا دیجیے. آپ نے فرمایا دیکھو میں ایک مسافر ہوں, آپ کسی مقامی انسان سے نماز پڑھا لیجیے, اپنے مسجد کے امام صاحب کو لے جائیے, کوئی نہ کوئی اللہ والا ہوگا گاؤں میں, کسی نہ کسی سے نماز پڑھا لیجیے. مجھے کیوں کہہ رہے ہیں؟ نہیں یہاں میں آپ اللہ والے لگتے ہیں, آپ فقیر لگتے ہیں, آپ پڑھا لیجیے. بہت اصرار کیا, آپ نے بہت منع کیا لیکن پھر بھی نہیں مانے. آخرکار مخدوم پاک کھڑے ہوئے جنازے کے قریب اور پوچھا کیا یہ مرا ہوا ہے, کیا یہ مردہ ہے؟ اب ان کو کیا معلوم کہ کہنے کا مقصد کیا تھا. وہ کہنے لگے مردہ نہیں تو کیا, اس لیے تو جنازے میں رکھا ہے, لے کر آئے. مخدوم پاک نے کہا یہ مردہ ہے, کیا میں نماز پڑھا دوں؟ کہا پڑھا دو, یہ مردہ ہے. کہا یہ مردہ ہے, چلو تو مردہ ہے. بس یہ زبان سے نکل آتا کہ مردہ ہے. نماز شروع ہوئی, ایک تکبیر, 2 تکبیر. اب پیچھے نوجوان ہنس رہے ہیں, اب تیسری تکبیر ہوگی, یہ کھڑا ہوگا, اب کھلکھلا کے ہنسیں گے, مذاق اڑائیں گے اس فقیر کا. تیسری تکبیر ہو گئی, جنازے میں کوئی حرکت نہیں. یہاں تک کہ چوتھی تکبیر ہوئی, جنازے میں کوئی حرکت نہیں. یہاں تک کہ دونوں طرف سلام ہو گیا, کوئی حرکت نہیں. ابھی دو سے دوسرے کتنا بیوق لگتا ہے, سو گیا. اتنی دیر میں اس کو نیند بھی آ گئی. ارے سارا پلان چوپٹ کر دیا, ہم نے تو چاہا تھا کہ مذاق اڑائے, یہ اٹھا ہی نہیں, اندر سویا رہ گیا, چلو اس کو اٹھاؤ. جب جنازہ کی چادر اٹھا کر دیکھا تو اندر مڑا پڑا ہوا تھا. وہ نوجوان جس نے مذاق بنایا تھا
मरा रोने लगे, सर पीटने लगे, सरकार ये क्या हो गया? तो मैंने 3 मरतबा तुमसे पूछा था क्या ये मुर्दा है, क्या ये मरा हुआ है? तुमने मुझे मजाक समझा, अल्लाह की कुदरत का मजाक उड़ाया। जब मैंने किया ये मुर्दा है तो सुनो ये उसी वक्त मर गया। मेरे दोस्त रद्दीदो, ऐसी इसलिए एक मरतबा आपने एक से जब बहुत बहस हुई तो आपने कहा मैं जहांगीर भी हूँ और जहांगीर भी हूँ। क्या कह रहा है? जहांगीर भी हूँ और जहांगीर भी हूँ। मैं जहान को भी कब्जे कर लेता हूँ और रूह को भी, यानी मैं मौत भी दे देता हूँ। मैं जब दुआ करता हूँ तो अल्लाह उसे मौत दे देता। अल्लाह ने मुझे ताकत दी है कि जब मैं किसी पर कहर की नजर डाल दूं तो जिंदा मुर्दा हो जाता है और मुर्दा जिंदा हो जाता है। अलगर्ज आप पहुंचे जहां आपको इशारा किया गया था, वो जहां आज कठोर शरीफ जहां दरगाह है उसके करीब में, वहां एक जोगी का कब्जा था, 500 चेलों के साथ रहता था। आपने कहा ये तो वही जगह है। कहा किसके? का एक जोगी जो है वो कब्जा किया जाए, उसको खबर दो कि फकीर रहना चाहता है। जोगी ने कहा देखो ये जमीन पर मैं रहता हूँ, मेरे कब्जे में है और मुझसे दुनिया का कोई जादूगर भी अपनी जादुई ताकत से ये जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता। हाँ, कोई रूहानी ताकत वाला होगा वो मुझे हरा सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा जादूगर था। मखदूम पाक ने अपने खादिम को जो अभी ताज़ा रास्ते में मुसलमान हुए थे उनको आशा देकर भेजा, क्या जाओ वो जोगी उससे कहो कि जगह खाली कर दो और अगर ना माने तो ये सब तुम्हारे हाथ में। अल किस्सा मुख्तसर पहुंचे, कहना कहा कि तो उसने इनकार कर दिया, मैं नहीं करूंगा। अब ये मुरीद खड़े हो गए, उसने अपने जादू के दाव पेच दिखाए, लकड़ियां फेंकी तो सांप बन गए, जो कुछ भी दाव जानता था उसने दिखाए। इधर जो आपके मुरीद थे उन्होंने आशा डाला तो दुनिया ने फिर हजरत मूसा को याद किया। ऐसा ही मौजज़ा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दिखाया था। यूं समझिए उनके मौजज़े का मजहर बनकर करामत के रूप में हजरत मखदूम सिमला के हाथ से ये करामत शादी हुई। फिर वो मुसलमान हो गया जोगी जो था, ज़मीन आपको मिल गई और आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मज़ार शरीफ बना है और वहाँ एक तालाब है जिसको नील कहा जाता है। उस तालाब में वाफिर मिकदार में आब ज़मज़म डाला गया था और इसकी तासीर है कि आज अगर किसी को जीन पलीत या जादू हो उसका पानी पी ले तो शिफायाब हो जाता है, और अगर बीमारी वगैरह हो उसमें नहा लेते हैं तो शिफा हो जाती है। क्यों ना हो? क्योंकि हजरत मखदूम पाक और आपके साथियों ने जब इस तालाब की तौसी की, उसको खोदा तो वो ज़रबे इल्लल्लाह से खोदे, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस तरह पूरा तालाब जिक्र इलाही के साथ खोदा गया और फिर उसमें ज़मज़म का पानी डाला गया और फिर पाली। अब बताओ उस तालाब में शिफा ना हो तो क्या? वो अल्लाह वालों के हाथों से खुदा हुआ तालाब है, उसमें अल्लाह वालों की मेहनतें हैं। अल्लाह ताला हमें उस आस्थाने की ज़ियारत नसीब फरमाए, हुज़ूर मखदूम पाक की फैज़ बरकत से माला माल फरमाए। दौरान गुफ्तगू कर हमसे कोई खता कोई गलती लफ्ज़िश हुई हो तो अल्लाह माफ़ फरमाए।